بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کے پاس لے آئے اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کی والد کی ننیال سے ملانے گئی۔ اس سفر میں بی بی ام یمن بھی ساتھ تھی۔ بی بی ام یمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کے کنیز تھی۔ واپسی پر ابوا کی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہی تدفین ہوئی۔ باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت امی نے آپ کی آنسو پونچھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور واپس کا شریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ والدین کی وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا جان کی یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ مکہ کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا ہوا تھا۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہیں تھی اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کی چاچا ابو طالب کی یہاں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہو یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہوں۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، اچھی عادتوں والے، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پراسرار پرہیزگار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنے چاچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کے بارشیں ہونے لگی۔ یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے دور نہیں ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب بھی میرے بچہ کھانا کھاتے تو پیٹ بھر نہیں کھاتا، لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کھانا تناول فرماتے ہیں تو سب بچوں کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا ہوں کہتا رک جاؤ میرے بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے دو،
پھر کھانا شروع کرنا۔ اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے برکتوں کا کیا کہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چاچا زبیر کے ہمراہ یمن کے سفر کے لیے نکلے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئی، اور جب وادی کی دوسری طرف پہنچ گئی تو اسی اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ، آپ اس وادی میں تشریف لے آئے گی اور سب قریش آپ کی پیچھے پیچھے چلنے لگے گی۔ اللہ پاک نے پانی خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا۔ جیسے سن کر انہوں نے کہا کہ اس بچے کی شان نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا، وہاں کی ایک راہب بہرا جس کا اصل نام برجیس تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامت نبوت سے پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہانوں کی سردار ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہے، اللہ کریم انہیں رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل قافلے کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامت نبوت دیکھی۔ اس نے ابو طالب سے کہا، انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامت نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گی، لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے جائے۔ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنی چاچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جرش یمن میں ایک مقام کی طرف دوبارہ تجارت کے لیے بھیجا، اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کی عوض تھا۔ شہری زبیدہ کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا۔ عاص بن وائل نام کی ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہیں دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ پھر یہ شخص جبل
नबी कुबैस पर चढ़ गया और सबसे फरियाद की कि इस पर कुरैश की कुछ सुलह पसंद लोगों ने एक इस्लाही तहरीक चलाई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदआन के घर पर जमा हुई। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की चाचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यह राय पेश की कि हमें बाहमी मुआहदा करना चाहिए। चुनांचे कुरैश के सरदारों ने एक मुआहदा किया और पक्का इरादा कर लिया कि हम बेअमनी का खात्मा, मुसाफिरों की हिफाजत, गरीबों के इमदाद और मजलूमों की हिमायत और जालिम का मुहासिबा करेंगे। इस मुआहदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी शरीक हुई। ऐलान नबूवत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उस मुआहदे में शरकत पर मुसर्रत का इजहार करती और फरमाते, उस मुआहदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर इस मुआहदे के बदले में कोई मुझे सुर्ख रंग की ऊँट भी देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। आज भी अगर कोई मजलूम उस मुआहदे के लिए तख्त मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसे की मदद के लिए तैयार हूँ। इस मुआहदे को हल्फ अबजूल के नाम से मौसूम किया गया। इसकी वजह यह है कि बहुत पहले मक्का में एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे का सबब बनने वाले में सबका नाम फजल था। इसी वजह से इस मुआहदे का नाम हल्फ अबजूल इन चंद आदमियों का मुआहदा जिनका नाम फजल थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में भी बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। अब दीजिए दूसरी वीडियो तक इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।